کا جو رویہ ہے کہ آپ سند جو ہے وہ پیش نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے، پر جب میں صحیح مسلم پڑھتا ہوں تو وہاں پہ میں نے حدیث پڑھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اخیر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان سے بچے رہنا۔ اور ایک تابعی ہیں جو لکھتے ہیں محمد بن سیرین کہ پہلے زمانے میں کوئی حدیث بیان کرتا تو اس سے سند نہ پوچھتے، پھر جب فتنہ پھیلا تو لوگوں نے کہا اپنی اپنی سند بیان کرو، پھر دیکھا جائے گا اگر روایت کرنے والے صحیح ہیں تو قبول کی جائے گی، روایت ان کی اور جو بدعتی ہیں تو ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سند پیش نہیں کرتے زیادہ، کہ آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو، آپ کی میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں تو آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی شاید وہ ہے وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پھر دماغ وہیں پہ رک جاتا ہے۔ آپ حدیث والی پڑھیں ذرا دوبارہ، آپ دیکھیں آپ نے دو چیزیں کیسے مکس کی ہیں کہ سر آپ نے سنا ہوگا، میں سنا دیتا ہوں نا، وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے نا میں نے، ٹھیک ہے جی ہاں، جی ہاں، نہ آپ نے سنا ہوگا نہ آپ کے باپ دادا نے سنا ہوگا، وہ ایسی حدیثیں بیان کریں گے، جی ہاں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کون سی ایسی حدیث بیان کی ہے جو کہ آپ نے یا آپ کے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی؟ نہیں سر، ادھر وہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ باب امام مسلم نے بھی باندھا ہے کہ حدیث کی سند بیان کرنا ضروری ہے۔ جی جی، تو اگر میں نے یہ بتا دیا کہ یہ والی حدیث ضعیف ہے تو آپ نے یہ حدیث نہیں ماننی نا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جی آپ کو پتا ہے جو آپ نے حدیث پڑھی ہے ضعیف ہے؟ نو سر، صحیح ہے وہ۔ اوہو، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر میں کہوں کہ یہ والی حدیث ضعیف ہے تو یہ اس حدیث کی ویلیو ختم کر دیں گے نا آپ؟ نہیں سر، اس کو دیکھا جائے گا کہ حدیث کس حساب سے، جس بھی حساب سے ضعیف ہے، عام عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ ضعیف جو حدیث ہے وہ دنیا میں سب سے پاورفل ایٹم بم ہے۔ موضوع حدیث مسئلہ ہوتی ہے، ضعیف حدیث مسئلہ نہیں ہوتی۔ ہماری جو سائیکالوجی بن چکی ہے نا اس وقت، اسپیشلی پاکستانی یوتھ کی اور باقی کے عربین یوتھ کو، یہ مسئلہ نہیں ہے بائی دا وے، یہ یاد رکھیے گا، یہ لوکل بیماری ہے خالی، یہ پتہ نہیں کس نے لگائی ہے، پچھلے 50 سالوں میں لگی ہے، 10 سالوں میں لگی ہے، مجھے نہیں علم، کہ کوئی کہہ دینا یہ ضعیف حدیث ہے تو ایسے کوئی کان بند کر کے بھاگتے ہیں جیسے نعوذ باللہ شیطان نے کچھ بول دیا، نعوذ باللہ، یا کوئی موضوع حدیث سے بھاگنا چاہیے۔ ضعیف حدیث از این ایسٹ ٹو دا امہ، ٹھیک ہے، اور اگر متن درست ہے اس حدیث کا، درست کیا، وہ تو ویسے ہی درست ہوتا ہے، اگر متن قوی ہے، احسن ہے، مستند ہے، جو متن کا مطلب پتہ نا آپ کو، جی ہاں، جی the context is described within other ahadith and the Quran، ٹھیک ہے، as is، تو ضعیف حدیث پھر ضعیف نہیں رہتی اس کانورسیشن میں جس کانورسیشن میں بیان کی جا رہی ہے، سمجھ رہے؟ جی this is a problem that most human Muslims, males and females in their youth in Pakistan don't know۔ جب یہ والی بات نہیں پتا ہوگی تو پھر ہوگا کیا کہ میں ایسے بولوں گا کہ ایک موضوع حدیث سناتا ہوں تو عرب کا بچہ بھاگ جائے گا، میں کہوں گا نا میں ضعیف حدیث سناتا ہوں تو عرب کا بچہ اس وقت میرے پاس آ جائے گا اور پاکستانی بچہ بھاگ جائے گا۔ آپ سمجھ رہے؟ اب میں کیوں نہیں بتاتا کہ میں ضعیف حدیث کوٹ کر رہا ہوں؟ اب میں آپ کو وہ اوریجنل حدیث کا جواب بتاتا ہوں۔ اوریجنل حدیث یہ ہے کہ ایک وقت میں کچھ لوگ آئیں گے جو ایسی حدیثیں سنائیں گے تم نے سنی ہے نا تمہارے ماں باپ نے، یہ سند کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی نئی بات ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حدیث کو پلیز زبردستی سند کے اندر مت ڈالیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اور مولانا سیری نے خود بتایا، ان کے محمد بن سیری نے، کہ پچھلے زمانے میں سند نہیں دیتے تھے، اب ہم نے مانگنی شروع کی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ کی کانورسیشن سے آڈینس کو امپریشن کیا ہوگا کہ جس طریقے سے ساحل الدین بغیر یہ بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا ضعیف حدیث کوٹ کر دیتے ہیں، یہ دونوں حدیثوں کا جو آپ نے بتائی اطلاق میرے اوپر ہوتا ہے۔ غور سے سمجھے، میں ریپیٹ کرتا ہوں اسپیشلی فار دا آڈینس۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور میں لوگ آئیں گے جو حدیثیں سنائیں گے جو تم نے سنی نہ تمہارے باپوں نے سنی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اسلام میں کوئی نئی چیز اللہ کے نبی کے نام پہ ڈال کے آپ کو بیان کیا کریں گے۔ نہیں سر، اس کا میرا پیش کرنے کا الگ تھا۔ ہو سنیں تو صحیح، میں آڈینس کو بتا رہا ہوں نا، آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، سن لیں۔ دوسری چیز جو محمد بن سیرین جو تابعی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو باپ تھے آباء و اجداد وہ سند نہیں مانگتے تھے، یہ آپ نے بھی حدیث سنائی ہے، مجھے ہی پتا ہے اس بات کا۔ اب لیکن یہ موقع آ گیا کہ ہمیں حدیث کی سند مانگنی پڑے گی۔
آپ اس بات کو نبی علیہ السلام پہ نہیں ہم لگائیں گے. نبی علیہ السلام کے دور کے بندوں کے بارے میں محمد بن سیرین کہہ رہا ہے کہ ہم حدیث کی سند نہیں مانگتے تھے. ٹھیک ہے, اب غور سے سمجھیں اس بات کو. اس کا مطلب ہے کہ میں صحابہ کے سٹینڈرڈ کو پریکٹس کر رہا ہوں ادھر, کہ میں بغیر سند کی بات بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یار ضعیف. آپ اصل میں نا آپ لوگوں کی سائیکالوجی پاکستان پورے میں ضعیف حدیث کے بارے میں اتنی کوئی اسیسینیٹ کی گئی ہے, اتنی اسیسینیٹ کی, اور اتنی کوئی میرے بات کو میں آپ کو گنتی نہیں بتا رہا ہوں, مگر 500 سے زیادہ کالز آئی مجھے کہ یہ آپ نے حدیث کیوں سنائی, کیوں, کیا اس میں کیا مسئلہ ہے حدیث میں. کہتے یہ حدیث تو ضعیف ہے. ایسے تو حدیث ضعیف ہونے سے کیا ہوتا ہے, ضعیف حدیث کیسے سنا سکتے ہیں؟ اور امام مسلم کی حدیث ہی مجھے انہوں نے سنانی شروع کی. اب غور سے سمجھیں اس بات کو. نبی علیہ السلام کی احسن ترین مستند حدیث ہے کہ عمراء غرباء سے 500 سال بعد جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا عبد الرحمن بن عوف عمراء ہیں یا غرباء ہیں؟ ظاہر ہے عمراء ہیں, سب سے بڑے امیر وہ ہیں. تو وہ 500 سال بعد جنت میں جائیں گے. خدا کی قسم 500 سال بعد جنت میں جائیں گے, کیونکہ نبی نے کہہ دیا میرے. آپ 500 سال کے ویٹ کے بعد اگر صحابہ نے کہہ دیا یار عبد الرحمن کدھر رہ گئے تھے, تو انہوں نے کہا پیسوں کا حساب دے رہے تھے, تو یہ ضعیف حدیث اپنے متن میں قوی ہو چکی ہے. اب وہ ضعیف کیوں ہے, اس کے 12-13 اور ٹیکنیکلی سپیکنگ 19 ریزنز ہیں کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چین منقطع ہوئی ہے کہ جو کہ بیچ کے ایک راوی کے بارے میں کسی بھی ایسے محدث کو سند نہیں ملی کہ وہ اس وقت تھا یا اس موقع پہ وہاں پایا بھی گیا تھا, یا پھر کیا پتہ اس کا فرقہ کوئی اور ہو. ٹھیک ہے, سو ہزار وجوہات ہیں ایک حدیث کو ضعیف کرنے کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی. اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں راویوں کے کوئی چین منقطع ہوئی بھی ہے. اب اگر ایک حدیث اپنے اندر ضعیف ہے اور متن میں اس کا کانٹیکسٹ پورا کا پورا باقی کی حدیث سے قوی ہے اور احسن ہے, تو کہانی ختم. اب میں وہ حدیث کی ضعفت کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ تو حدیث کو اسیسینیٹ کرنے والی بات ہے. جب مجھے پتا ہے کہ حدیث کا متن قوی ہے تو میں خود نہیں والنٹیئر کروں گا کہ بیٹا یہ حدیث ضعیف ہے, میں اس لیے آپ کو سنا نہیں رہا ہوں, یا حدیث سناتا رہا ہوں مگر یہ ضعیف ہے. اس سے تو کانٹیکسٹ ہی سارا ختم ہو جائے گا. جب تک مجھے متن کے بارے میں شورٹی نہیں ہوتی میں ضعیف حدیث کو پک نہیں کرتا ہوں. یہ میری احتیاط کا مسئلہ ہے, ورنہ وہ بھی کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. ٹھیک ہے, علماء سے پوچھیں کہ ضعیف حدیث کی ویلیو کیا ہے, تو آپ کو بتائیں گے کہ یار ضعیف حدیث کی ایکچوئل ٹیکنیکل ویلیو وہی ہے جو مستند حدیث کی ہے, مگر اس کا متن بتائے گا کہ وہ ویلیو اپنی پوری پکڑے گی کہ نہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اینڈ ویئر آئی اسٹارٹ کوٹنگ حدیث. ناؤ other part of your question is I have stopped even quoting کہ حدیث ضعیف ہے یا کس کتاب سے لیے میں نے, کیونکہ میں کتابوں کے جس سپیڈ سے اور جس فلو سے میں حدیثیں سنا رہا ہوتا ہوں, ساتھ ساتھ میں کتابوں کے نام اور کتابوں کے جو نمبرنگ ہے حدیث کی وہ بتانا شروع کروں گا تو اس سے صرف فلو ٹوٹے گا. اب اگر کوئی ایسی حدیث پہنچتی ہے میرے منہ سے کہ جو کسی کتاب میں نہیں ہے, تو پھر then that's a problem that you and anyone who's listening has to prove کہ ساحل میاں یہ تو حدیث آپ نے وہاں سے نکالی جہاں سے کسی صحابی نے بھی نہیں نکالی. ٹھیک ہے, تو پھر تو مسئلہ ہے, پھر تو یا تو میں اپنے آپ کو صحابی بننے کا دعویٰ کر رہا ہوں یا پھر میں جھوٹی حدیثیں سناتا ہوں لوگوں کو. ٹھیک ہے, سو دو ہی کیسز ہو سکتے ہیں نا, دو ہی کیسز ہو سکتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو نو کہ اگر ایسی حدیث پائی جائے جو میں نے کوٹ کی ہو اور وہ کہیں پہ بھی نہ پائی گئی ہو, تو پھر تو یس آئی ایم گلٹی ایز چارجڈ.